میں نے مرشد کے ہوتے ہوئے اللہ الصمد 41,000 مرتبہ پڑھا۔ ہم امت کو کیا کہتے ہیں کہ بن ہادی کے، بن مرشد کے، بن استاد کے یہ عمل نہیں کرو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مرشد کے ہوتے ہوئے عمل کیا، اور عمل کون سا ہے؟ اللہ الصمد۔ اور اللہ الصمد کا عمل کیا ہے؟ جمالی ہے، جلالی عمل بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس درجے کی شرائط یا پرہیزیں جو ہے وہ لاگو بھی نہیں ہوتی۔ جب مرشد نہیں ہے تب بھی نقصان ہے، اور اگر مرشد یا ہادی ہے لیکن وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، صاحب عمل نہیں ہے، اس نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ جو سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، امت کے اندر شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ والو یہ جو سوشل میڈیا سے آپ اعمال لے کر کرتے ہو، یہ تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے، نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ کبھی تنہائی میں سوچو، جو تمہیں یکم ربیع الاول کا، 2 ربیع الاول کا، 3 ربیع الاول کا، یکم جمادی الثانی کا، 2 جمادی الثانی کا، یکم محرم کا، 2 صفر کا، ہر روز کا نیا وظیفہ بنا بنا کے گھڑ گھڑ کے دے رہے ہیں، یہ صاحب عمل نہیں ہے، یہ خود صاحب عمل نہیں ہے، یہ وظیفوں کی فیکٹریاں جہاں یہ وظیفے بنائے جاتے ہیں، وظیفے گھڑے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ جس چینل کی ویڈیو رینک کر رہی ہوتی ہے، ٹاپ پہ جا رہی ہوتی ہے، ویوز لے رہی ہوتی ہے، ریونیو کما رہی ہوتی ہے، تو یوٹیوبرز پیر اسی ویڈیو کو کاپی کرتے ہیں اور وظیفہ گھڑ کے اگلے دن مارکیٹ میں لانچ کر دیتے۔ ان کا یہ اپنا عمل نہیں ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی، نیچے لکھ بھی دیا اجازت عام ہے، یا جس طرح میں بول رہا ہوں ایسے دے بھی دی کہ اجازت ہے، تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ والو ہدیے دے دے کے، پیسے دے دے کے نہ اجڑو، پیسہ تو دیا ہے، اجڑے تو ہو، یہ کچھ بھی اجاڑا نہیں ہے۔ وظیفہ پڑھ کے جو اجڑو گے وہ تمہارے کانوں سے دھواں نکال دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ کچھ خود بھی آنکھیں کھولو، کچھ خود بھی آسرا کرو، پڑھے لکھے ہو، سارا جو ہے وہ پیروں پہ۔ اب یہ نہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ پیروں کی کلاس لیتے رہیں، آپ کی زیادہ کلاس کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایک موبائل لینا ہوتا ہے تو اپنے 50 دوستوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں، اور آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی تک و دو نہیں ہے، بس آپ نے جو سامنے آیا، جس کے تھم نیل کے اندر کشش ہوئی، بس آپ نے وہی کرنا شروع کر دیا، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو میں تو یہ رونا روتا ہوں کہ عامل کے بغیر، مرشد کے بغیر، ہادی کے بغیر، پروفیسر کے بغیر، استاد کے بغیر، ٹیچر کے بغیر نہیں کرنا۔ تو یہ رونا کیا ہے کہ ہم نے تو استاد بھی پکڑا، مرشد بھی پکڑا، مرشد ناقص تھا، 41,000 مرتبہ اللہ الصمد کا عمل کیا، کیا ملا یہ مجھے معلوم نہیں۔ آگے میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ میں نے مرشد کے ہوتے ہوئے اللہ الصمد 41,000 کا ختم کیا 41 دنوں میں۔ جب میں نے یہ عمل شروع کیا، پہلے ہی ہفتے میرے گھر میں شدید لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ سمجھ آ گئی اب کہ اللہ والوں کے در سے کیا ملتا ہے۔ عمل بتانا تو اللہ والا مشکل نہیں ہے، عمل بتانا بھی کوئی مشکل ہے۔ آپ ایک وظائف کی کتاب لیں بازار سے 200 250 300 کی، اس میں 1000 جو ہے وہ وظیفے لکھے ہوئے ہیں، روزانہ ویڈیو بنائیں، روزانہ جو ہے وہ اپلوڈ کریں، روزانہ نوٹ چھاپیں۔ کسی کا گھر برباد ہوتا ہے نہیں ہوتا، بس جانور بن جائیں تو پھر اللہ تمہاری نسلوں کو جو جانور بنائے گا وہ بعد میں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ امت کا ایک کثیر حصہ تم تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاؤ گے، رجت میں پھنسانے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ اب یہ کیا ہے کہ عمل دیا، مرشد بھی ہے۔ اب اس مرشد نے کیونکہ خود اللہ صمد کا عمل نہیں کیا، اس کا پیچھے ہاتھ اس درجے کا نہیں ہے۔ اب اس نے، نوجوان نے جو عمل کیا ہے، 41,000 مرتبہ پڑھنا تھا، 41 دن پڑھا، پہلے ہفتے ہی جو اس کو اس کا صلہ ملا ہے وہ کیا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ امی ابو کے پہلے لڑائی جھگڑے شروع ہوئے۔ جب امی ابو کو لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تو میں نے یہ عمل مکمل کر کے پھر میں نے یا جبارو یا قہارو کا عمل شروع کر لیا۔ اللہ والو جب استاد نہ ہو، گلے لاواں تے واری جاواں، سمجھ نہیں آندی میں تینوں کتھے باواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ اللہ صمد کا عمل سنبھالا نہیں گیا، کہہ بھی رہا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے،
اور میرا غالب گمان ہے کہ اللہ الصمد کا عمل روکنے کے لیے کیا ہوگا، رزق کے لیے، کیونکہ یہ عمل عمومی طور پر اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو روکڑا تو نہ ملا، گھر میں ماں باپ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب وہ اوپر استاد نہیں تھا، مرشد نہیں تھا، ہادی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، تو وہ جو عمل ہے وہ سمیٹا نہیں گیا، اس کی رجت سے بچے نہیں ہیں۔ تو کیا ہو گیا، یا جبارو یا قہارو کا عمل شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس وظیفے کو 1.25 لاکھ کیا، 1.25 لاکھ کیا۔ ابھی آپ نے دانتوں میں انگلیاں رکھنی شروع کر دی ہیں کہ اس کو کون نکالے گا؟ اللہ ہی نکالے گا۔ بس سنتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ کہ اللہ ہی نکالے گا ان کو۔ پھر حضرت صاحب ابھی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے تھے کہ میں نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو 1000 کی تعداد میں روزانہ پڑھنا شروع کر دیا، 1000 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ عبرت ہے میری ان ماؤں بہنوں کے لیے جن کے اندر وظائف کے معاملے میں کوئی نہ شرم رہ گئی ہے اور نہ کوئی حیا رہ گئی ہے۔ عقل تو پہلے نکل گئی تھی، ہر ویڈیو کو اوپر حضرت صاحب میں یہ کر لوں، حضرت صاحب میں یہ کر لوں، حضرت صاحب میں یہ کر لوں۔ تو آج اس لیے مجبور ہو کے میں درد چینل سے چھوڑ کے تلاش پہ آیا ہوں کہ تلاش پہ کیونکہ لوگ زیادہ ہیں، ہو سکتا کسی کی آنکھیں کھل جائیں کہ اگر شافی کے کہنے پہ باز نہیں آؤ گے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل ہے، ایک وقت میں ایک ہی عمل ہو سکتا ہے، اور تم نے کرنا بھی شرائط کے بغیر ہوتا ہے۔ تو جب ایک وقت میں ایک سے زیادہ اعمال کرو گے تمہاری زندگی بنے گی نہیں بلکہ اجڑ جائے گی۔ پھر تم نہیں اجڑو گے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دو گے، تمام رشتوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دو گے۔ 60 دن کا یہ عمل تھا، یعنی سورہ یاسین کی بات کر رہا ہے، آیت نمبر 9 کی۔ 60 دن کا حضرت صاحب یہ عمل تھا، میں نے کیا، تھوڑا سا گھر میں سکون ہوا، کیونکہ یہ آیت حصار کے لیے بھی ہوتی ہے تو کچھ تھوڑا سا افاقہ ہو گیا، لیکن پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا کہ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور میرے والدین کی بات طلاق تک پہنچ گئی، والدین کی بات طلاق تک پہنچ گئی۔ اب یہاں میں روکنا چاہتا ہوں، وظیفے والدین کر رہے ہیں نہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ جاگ نہیں رہے، پھر میں شافیہ ڈنڈے کے ساتھ آپ کو اٹھاؤں گا، آپ کی آنکھیں کھولوں گا۔ یہ وظائف کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کر رہے ہیں، بیٹا کر رہا ہے۔ تو اللہ والو رجت میں جو پھنسے ہیں، جو وظائف میں پھنسے ہیں، وہ اس شافی کی فکر کو، سوچ کو، تحقیق کو، مشاہدے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وظیفہ بیٹا کر رہا ہے، لڑائیاں ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اسی طرح وظیفے مائیں کر رہی ہیں، اجر بیٹیاں رہی ہیں کینیڈا میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، منڈی بہودی میں بیٹھ کے، چیچوں کی ملیاں میں بیٹھ کے، تو ماں ادھر بیٹھی ہے، اولادیں جہاں بھی ہیں وہ اجڑتی جا رہی ہیں، بچے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا، بچے نشے پہ لگ رہے ہیں، آوارہ گردیوں پہ لگ رہے ہیں، اور لوگ پھر کیا تانے دیتے ہیں، ان کے ماں باپ تو بڑے نمازی ہیں، ان کی ماں تو بڑی اللہ کرنے والی ہے، تہجد پڑھنے والی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھاتی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھتی ہے، جمعے کو سورۃ کہف پڑھتی ہے، فلاں وظیفے پڑھنے والی ہے۔ اب یہ لوگ کوسنے دے رہے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے وہ اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہے کہ میرا کون سا گناہ ہے کہ میں اتنا اللہ کو پکار رہا ہوں، اتنے وظائف کر رہا ہوں، مدد نہیں آ رہی۔ اس عقل کے اندھے کو کسی نے یہ بات سمجھائی نہیں ہے کہ اللہ نے مدد کے لیے جو نظام دیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب کسی مشکل میں آ جاؤ تو اے ایمان والو صبر کرو اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے صبر اور نماز کی تلقین کی، ہم لگ گئے وظیفوں کی طرف، اللہ کی مدد کہاں سے آ جاتی؟ اللہ کی مدد کہاں سے آ جاتی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہیں فرمایا کہ اللہ وظیفے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ذاکرین سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذاکرین، اللہ ذکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جنہوں نے ذکر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، جنہوں نے دنیا کے لیے وظائف پڑھے، کبھی سدھے پڑھے، کبھی ڈنگے پڑھے، کبھی الٹے پڑھے، کبھی شرائط کے بغیر پڑھے۔ پھر کیا ہے؟ پڑھتا کوئی ہے، بھگتتا کوئی ہے۔ یہ اصل بات آج میں تلاش چینل پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔
جن لوگوں کو ہماری فکر سمجھ بھی آ گئی ہے انہیں بھی ابھی یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا، پڑھے گا کوئی بھگتے گا کوئی۔ میں سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ملتان ہمارا یہ جو ایریا ہے، یعنی یہ جو علاقہ ہے، اس میں آم کے باغات، تو آم کے باغات کے متعلق کیا مشہور ہے کہ لگائے گا باپ کھائے گا بیٹا، یعنی باپ باغ لگائے گا، اس باغ کے جو نفع ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ بیٹا۔ کیونکہ جو آم کا باغ ہے یا آم کا جو پودا ہے اس کی اوسطاً جو عمر ہے وہ 50-60 سال ہوتی ہے، اور وہ جو پھل دیتا ہے اپنے جب جوبن پہ پہنچتا ہے تو وہ پودا کم از کم 20 سال کا ہوتا ہے۔ جو 20 سال کا پودا ہوتا ہے وہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ نے باغ لگایا ہے، پھل تو 5-6 سال کے بعد آنا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، معمولی سا ہوگا، لیکن جو صحیح بھرپور منوں کے اندر پھل اترے گا وہ کب ہے؟ 20 سال کے بعد۔ تو آج فرض کرو میری عمر 40 سال ہے، تو میں نے باغ لگایا، تو جب باغ پوری جوبن پہ جائے گا تو اس کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ میری 60 سال، اور باغ کی عمر ہو جائے گی 20 سال۔ تو 60 سال کے بعد کیا عمر رہ جاتی ہے؟ اولاد جوان ہو جائے گی، اب لگایا ہے باپ نے، کھائے گا بیٹا۔ اسی طرح اللہ والوں وظائف پڑے ہیں ماں نے تو بھگتے گی اولاد، وظائف پڑے ہیں اولاد نے تو بھگتیں گے سارے گھر والے، سارا خاندان۔ اب یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مائیں آگے سے بحث کرتی ہیں، حضرت صاحب اسی نہ دے پیڑے واسطے تو نہیں پڑھیا، اسی نہ دے پیڑے واسطے تو نہیں پڑھیا۔ بھائی بات اچھے یا برے کے نہیں ہو رہی، بات شرائط کی ہے۔ تم قرآن کی تلاوت کرتی، تم گناہوں سے بچتی، تو کملی والے پہ دن رات درود پاک پڑھتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتی، تو اللہ کا عرش ہلا دیتی، تو نے اٹھ اٹھ کے راتوں کو وظیفے کیے، تو نے خاندان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ماں یا باپ، ان دونوں میں سے کوئی بھی جس کو اللہ قبول کر لے، وہ اپنی اولاد کے لیے رو کے دعائیں کرنے والا بن جائے، بالخصوص ماں۔ اللہ والوں، ماں کے آنسوں میں وہ طاقت ہے جو ولی اللہ کے وظیفوں میں طاقت نہیں ہے۔ میں نے عامل لفظ نہیں بولا، میں نے ولی اللہ بولا ہے۔ ولی اللہ کی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی بسا اوقات جو ماں کے آنسوؤں کے اندر ہوتی ہے۔ تو جس ماں کے آنسو اللہ کا عرش ہلا دے، ایسی ماں کو وظیفوں کی ضرورت تھی، ایسی ماں کو عقل کی ضرورت تھی، یا اس شافی جیسے کی ضرورت تھی جو جھنجھوڑنے والا ہوتا، جو جھنجھوڑنے والا ہوتا، آئینہ دکھانے والا ہوتا۔ دیکھیں میری بات بول کے بن جاتی ہے تو مجھے جوتے مارنے کی ضرورت ہے، کسی کو مکے مارنے کی، لڑنے کی ضرورت ہے۔ تو جب میری بات رو کے بن جاتی ہے تو پھر مجھے کس سے کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں روؤں، ہاتھ آگے کروں، میرے ہاتھ پہ خیرات رکھ دی جائے یا میرا کاسا بھر دیا جائے تو مجھے وظیفے کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے؟ اللہ والوں، ہماری ماؤں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اور امت کے پیشواؤں نے ایسا بیڑا غرق کیا، اس امت کو دعاؤں پہ لگانا تھا، ان کو وظیفوں پہ لگا دیا۔ جب ماں روتی ہے اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ اللہ نے اپنے موسیٰ کو کیا کہا تھا کہ موسیٰ دھیان سے، ہن ماں نہیں رہ گئی، نبی کو بات کہی جا رہی ہے، کلیم کو۔ کلیم کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکٹر، جس کی ڈائریکٹ تاریں ہیں، ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے، اللہ سے براہ راست کلام، اور اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو رب کیا فرما رہا ہے؟ ذرا سنبھل کے، ہون پیچھے ماں نہیں ہے گی۔ تو اس لیے اللہ والوں، ماں کی دعا اور باپ کی بد دعا، ان کے قبول ہونے میں جو شک کرے وہ بھی مردود ہے۔ ماں دعا کرے قبول نہ ہو، باپ بد دعا کرے قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری مائیں دعائیں کرنے کے بجائے بد دعاؤں پہ لگ گئی۔ اللہ انہاں دا بیڑا گرک کرے، ساڈے رشتہ داراں دا بیڑا کرے، انہاں دی پھپھی دا بیڑا گرک کرے، او دی نند دا بیڑا گرک کرے، میری کڑی دی سس دا بیڑا کرے۔ ماں کہڑے کام لگ؟ ماں کی بد دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں؟ ہن ماواں کہن گے شافی نواں مسئلہ لے آئے۔ ماں کی تو بد دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ماں کی کیا قبول ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مائیں ہماری کدھر لگ گئیں؟ بد دعاؤں کی طرف۔ ان عقل سے فارغ مخلوق کو کسی نے یہ سمجھایا نہیں ہے بابا تیری بد دعا قبول نہیں ہونی، تو اتنے سانس نہیں دن میں لیتی جتنی بد دعائیں دیتی ہے۔ تو اللہ اگر تیری بد دعاؤں کو قبول کرنے لگ جاتے اب تک ساری کائنات ہی مٹ چکی ہوتی۔ اس لیے اللہ ماں جذباتی ہوتی ہے۔
تو ماں کی رب بد دعائیں قبول نہیں کرتا. بچہ رو رہا ہے چپ نہیں کر رہا تو ماں کیا کہ مر نہیں جاندہ, یعنی اس نے جان بھی چھڑانی ہے تو اے ڈائلاگ نال مارنا ہے, نال بد دعا ساتھ دینی ہے. تو اگر قبول ہونے لگے تو اللہ جمدے ہی مار جانا, جمدے ہی مار جانا. تو اس لیے میرے رب کی یہ رحمت ہے کہ رب ماؤں کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا, ماؤں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو مائیں ہماری دعائیں چھوڑ کے کدھر لگ گئی؟ اے نہ پیو مرے, اے نہیں میری زندگی اجاڑی ہے, اے روڑی ہویا نا جدو میرے لڑ لگیا ہے, میرا تو بیڑا غرق کر چھڑیا, جنج دا آپ اونج دین دی اولاد. اچھا, پہلی بد دعا کی پریکٹس ریہرسل تو گھر میں یہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں پھر ماں اڈیاں چک گئے کڑی دے سسرال والے نو, منڈے دے سسرال والے نو, اپنی نو نو دے بد دعا تے بد دعا, دے بد دعا تے بد دعا. ماں نے کیا کرنی تھی؟ دعائیں. تو ماں کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی, تو ہوائی فائر کری آن دئی ہیں تو قبول ہی نہیں ہونے. اللہ نے تو تیری دعائیں قبول کرنی تھی, تو رو کے دعائیں قبول کرتی. بہو کے لیے اللہ ہدایت دے دیتا, بیٹے کے لیے اللہ ہدایت دے دیتا, اولاد کے لیے اللہ ہدایت دے دیتا, یا دنیا کے کسی مسئلے کے لیے رو کے دعا کرتی اللہ ہدایت دیتا. تیرے تو آنسو اتنے قیمتی ہیں, تجھے پیر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تجھے وظیفوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تجھے وظیفوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اللہ دعا قبول ہوتی ہے ماں کی اور بد دعا قبول ہوتی ہے باپ کی. اس لیے کہتے ہیں جب ماں دعا کر دے تو آسرا رکھو, حوصلہ رکھو کہ میری ماں نے دعا کر دی, انشاءاللہ اللہ پار لگائے گا. اور باپ کی بد دعا سے بچو. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمارے ہاں ماں کے قدموں میں جو جنت ہے اس کو تو بہت بیان کیا جاتا ہے, تو جو جنت کا دروازہ ہے اس کا ذکر ممبر رسول پہ بھی نہیں کیا جاتا. اس لیے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو بدبختہ جس نے تجھے پالا, تیری ماں کو ماں بنایا, اس کا کہیں ذکر نہیں تو کر سکتا. تو جب ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کی, ایسا دین سکھایا ان کو کہ یہ میری ماں کی دعا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تیری ماں تیرے لیے دعائیں کرتی رہی اور تیرا باپ تیرے لیے بد دعائیں کرتا رہا. اب میں آپ کو ایک بہت اہم نقطہ دے رہا ہوں. یہ اولاد ہے, یہ کیا ہے؟ اولاد ہے. یہ ماں ہے, ماں کی گود میں اولاد ہے. اب باپ اور اولاد کے درمیان میں ایک پردہ ہے ماں کا. کس کا پردہ ہے؟ یہ اولاد, یہ اولاد, یہ ماں اور یہ باپ. اولاد کو باپ نظر نہیں آ رہا, اولاد کو باپ نظر نہیں آ رہا. درمیان میں پردہ کس کا ہے؟ ماں کا. ایک پردہ آیا, اے انا ہو گیا. گاڑی پہ کیا لکھ کے لگوا لیا؟ یہ میری ماں کی دعا ہے. ایک حجاب آیا, ایک پردہ آیا, اے انا ہو گیا. اس کو نظر ہی نہیں آیا, اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میری ماں کو ماں کس نے بنایا ہے. اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں کہاں سے آ جاتا. اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میری ماں کو پالنے والا کون ہے, میری ماں کے لیے کما کے لے کے آنا والا کون ہے. اس نے کہا جو دیتی ہے ماں دیتی ہے, جو کرتی ہے ماں کرتی ہے, جو کروا رہا ہے پیچھے وہ باپ نظر نہ آیا. جس کی کمر جھک گئی, جو دھوپ میں جل گیا, مر گیا, کما کما کے قبر میں اتر گیا. صرف ایک حجاب ہے, اس بندے کو نظر نہیں آیا. اللہ والو بندہ اتنا کمزور ہے, ایک پردہ پڑا باپ اور ماں کے, باپ اور اولاد کے درمیان میں صرف ماں کا پردہ آیا تو اولاد کو باپ نظر نہیں آتا. جس رب کی میں بات کرتا ہوں وہ تو 70,000 حجابات کے اندر ہے. ایک پردہ, ماں کا ایک پردہ, ماں کی ایک دیوار, ماں کی ایک چادر, اس نے اب اتنا اندھا کر دیا اولاد کو کہ اولاد کو ماں نظر آتی ہے, باپ نظر نہیں آتا. تو جس رب کی شافی باتیں کرتا ہے وہ رب تو 70,000 حجابات کے پیچھے ہے. وہ کیسے سمجھ آ جائے گا یا وہ کیسے نظر آ جائے گا؟ تو پھر جو نظر آ جائے وہ رب نہیں ہے, جو سمجھ آ جائے وہ رب نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے. تو اللہ بولو ہم نے جو اللہ والے تھے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا تھا, جو ہماری اصلاح کرتے. ہم نے اپنا اعتقاد کیا بنا لیا؟ وظائف کے اوپر, کہ یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو ثابت کر کے دے دیا ہے کہ ماں کو وظائف کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے اس کے آنسوؤں کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے.
اللہ کا عرش کام جاتا ہے. ہم نے اپنی ماں کو کدھر لگا دیا؟ وظیفوں پہ. تو باقی رہا جو تھوڑا بہت ٹائم بچ جائے وہ بددعاؤں سے، وہ بددعاؤں پہ لگا دیا. تو نہ ان کے وظیفے قبول ہو رہے ہیں اور نہ ان کی بددعائیں قبول ہو رہی ہیں. گھروں کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں. تو اللہ یہ باتیں ساری میں نے تفصیل کے ساتھ اس لیے سمجھائی ہیں. ان ماؤں بہنوں کے اندر، ان بزرگوں، ان نوجوانوں کے اندر جو اشکال ہے وہ نکل جائے کہ وظیفے میں پڑھوں گا، بھگتے گا کوئی اور، بھگتے گا کوئی اور. تو خدا کے واسطے وظائف کی دنیا میں آنا ہے، کوئی کامل ہادی، کوئی مرشد پکڑ کر آؤ، ورنہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ. بس یہ نہ ہو کہ تمہارے وظائف کوئی اور نسل بھگتے، تم قبر میں اتر جاؤ، پچھلے والے چور ڈاکو ہو جائے، جیسے ان کو چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارے نامہ اعمال میں جائے گا، قبر میں بھی تمہارے وہ پیچھا کرتا رہے گا. دنیا تو تمہاری برباد ہوئی ہے، تمہاری قبر بھی برباد ہو جائے گی. جس طرح اس نوجوان نے کیا کیا، پہلے اللہ الصمد، پھر وہ مکمل نہیں ہوا، پھر کیا کیا، 1.25 لاکھ مرتبہ یا جبارو یا قہارو. پھر وہ مکمل ہوا، پھر اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 9 1000 مرتبہ روزانہ. پھر کچھ دن گھر میں سکون رہا، پھر دوبارہ وہی لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ بات طلاق پہ پہنچ گئی. اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے میں نے ساری بات تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ پڑھ بچہ رہا ہے، اجڑ کون رہے ہیں؟ ماں باپ. اس طرح پڑھیں گے ماں باپ، اجڑے گی اولاد یا ان کے ساتھ جڑا ہوا جو نظام ہے. حضرت صاحب یہ وظائف تو میں نے کر لیے. کیا کیا؟ وظائف تو میں نے کر لیے. اب 1 سال ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ حال ہے کہ ہم نے تنگ آ کے اپنے ابے نو ہی کروں کٹ دیتا ہے. ہون ٹھنڈ پئی جائے، ہون ٹھنڈ پئی جائے نا. کہتے تھے شافی کہتا ہے قرآن نہ پڑھو، شافی کہتا ہے 5 سورتیں نہ پڑھو. میں تو کہنا انے واہ پڑھو، دن رات پڑھو. میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ میرے بھی الزام اور بہتان لگاتے تھے. حضرت صاحب کہتے ہیں جی قرآن نہ پڑھو، اللہ کا ذکر نہ کرو. کرو، یہ بھگتو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ یہ بھگتو. کہ جب تک ہادی نہیں ہوگا، شیخ نہیں ہوگا، پھر یہی ہوگا. اس لیے بات پہلے بھی سمجھائی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون زندگی، مسنون اذکار جو میں نے بتائے ہیں تھوڑے دن پہلے، اس کے اندر رہو، دن رات درود پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی کرو، ٹھنڈی ٹھاڑ زندگی گزارو. اللہ دنیا بھی دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا. اب حالات حضرت صاحب 1 سال سے یہ ہو گئے ہمارے گھر کے کہ ہم نے تنگ آ کے ابو کو ہی گھر سے نکال دیا ہے، دوسرے شہر بھیج دیا ہے. پر امی کے ذہن سے ابو نہیں نکلتے. پیو کروں کر دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے جی ماں کے ذہن سے کیسے نکالیں. وہ اس کو ان وظائف کی رجت کی وجہ سے گھر بیٹھے اتنا غصہ آتا ہوگا کہ یہ فون نہیں کرتے، خرچہ نہیں بھیجتے وغیرہ وغیرہ. تو وہ گاڑی بیٹھ کے جو نا وہ آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے. حضرت صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ وظائف جو کیے ان میں نے حصار بھی کیا. پہلے کیا کہہ رہا ہے، میں نے مرشد بھی پکڑا، پھر میں نے حصار بھی کیا. اب اس کی غلطی میں نے پکڑ لی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے. خدا کا واسطہ مکمل علاج بتائیں. اللہ آپ سے ایسے ہی دین کا کام لیتا رہے. اور اب میں آپ کا بازو بن کر علاقے میں کام کر رہا ہوں. اب اللہ والو دیکھیں جو غلطی ہوئی ہے، 2 غلطیاں ہوئی ہیں اس بچے سے بظاہر طور پہ، باقی تو اللہ کی ذات جانتی ہے. پہلی غلطی کیا ہوئی کہ جو اس نے اللہ الصمد کا عامل پکڑا وہ عامل نہیں تھا، وہ صابع عمل بندہ نہیں تھا، ناقص تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ صابع عمل ہو یا صابع اجازت ہو، لیکن اس نے شرائط پوری سمجھی نہیں ہے، اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ رکھا نہیں ہے، بس اس نے جتنا موٹا موٹا بتا دیا یہ عمل کرتا رہا. پھر کیا غلطی اگلی ہوئی کہ جب پہلے وظیفے سے نقصان ہوا تو اس کو اپنے شیخ سے رابطہ کر کے اصلاح کروانی چاہیے تھی. اس نے پھر اگلے وظائف شروع کر دیے. تو یہی بات ہم سمجھاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ ہوگا. اس نے دوسری غلطی کیا کی ہے، وظیفے کے اوپر وظیفہ، وظیفے کے اوپر وظیفہ. پہلے اللہ الصمد کی رجت آئی، پھر یا جبارو یا قہارو کی رجت آ گئی، پھر آیت نمبر 9 کی رجت آ گئی، اور اس کے دوران کچھ چھوٹے موٹے وظائف کیے ہوں گے ان کی رجت آئی. اور تیسرا جس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں صرف گمان کر رہا ہوں، کیونکہ رجت کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، 20 وجوہات ہوتی ہیں. جس طرح انہوں نے وظائف کیے ہیں، اگر وظائف کے دوران گناہوں سے بچے نہیں ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی وظائف ناکام ہو جاتے ہیں اور انسان رجت کے اندر پھنس جاتا ہے. اب اللہ
وظائف کی ہیں، بیٹے نے اپنے ماں باپ کو اجاڑ دیا ہے، جن کے ماں باپ اتنے متاثر ہوئے ہیں، اس بچے کے بہن بھائیوں کی حالت کیا ہوگی، اس کے اوپر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہوگا۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنے خاندان کو اجاڑ دیا ہے، اللہ والو بات میری وہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ۔ جنہیں معلوم ہے خضری عمل کا انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے خضری عمل کیا ہوتا ہے آج پہلی بار سن رہے ہیں، آرزو چینل پہ چھوٹا سا بیان ہے 8-9 منٹ کا، وہ اپلوڈڈ ہے، وہ آپ سن لیں۔ ہر نماز کے بعد حصار کریں گے خضری عمل کا، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، اور آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ 5 کام پنجتن پاک کے صدقے میں بتا رہا ہوں، یہ 5 کام کرنے، چھٹا نہیں کرنا۔ جب وقت مل جائے تھوڑا بہت قرآن پڑھو، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، دوپہر کو پڑھو، وہ آپ کے اوپر ہے۔ ان 5 کاموں کے علاوہ کوئی کام بھی کرو گے جو وظائف سے آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھنی نہیں ہے۔ وظائف کی آگ وظائف سے نہیں بجھائی جا سکتی، وظائف کی آگ بجھے گی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ سے، کسی ولی کامل کی توجہ سے، اور جب تک یہ دونوں توجہات جو ہے دستیاب نہ ہوں، میسر نہ ہوں، تو درود پاک سب سے بڑی نعمت ہے۔ درود پاک پڑھتے رہو، اللہ کے ولیوں کی بھی توجہ ہوگی، ایمان والوں کی، صالحین کی بھی توجہ ہوگی، اور سب سے بڑھ کے کملی والے کی توجہ ہوگی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ ساری رجت جو ہے ختم ہو جائے گی، جو وظائف کے اثرات بد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان تمام حضرات کے لیے ہے جو غلط وظائف کر کے پھنس چکے ہیں۔ اگلا چیز، السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کے بیانات سنتی ہوں جن سے مجھے معلوم ہوا کہ وظائف کی رجت سے انسان کیسے برباد ہو جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 13 سال پہلے 2011 میں میرا میٹرک کا رزلٹ آنا تھا، جس کے لیے میں نے کسی سے پوچھے بغیر 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ شروع کر دیا۔ یعنی وہ کلیوں جتنی عمر تھی، جو بچی میٹرک کی ہوگی اس بیچاری کو کیا شعور ہے، اس نے ماں کو یا ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنے بڑوں کو، خالہ پھوپھو تائی کو دیکھا ہوگا کہ مشکل آئے تو آیت کریمہ پڑھتے ہیں، تو آیت کریمہ سے نمبر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے بورڈ میں یا اپنے علاقے میں ٹاپ کرتا ہے اس نے آیت کریمہ پڑھا ہوا ہے۔ میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا، میڈیکل کالج میں میری گریجویشن میں 4 سیمسٹر کے اندر پروفیشنز کے اندر میری پوزیشن، اور اوورآل جا کے میری 3rd پوزیشن، ٹھیک ہے۔ پھر بی ایس سی میں نے 2 دفعہ کی، اس میں نے بی ایس آنر میں نے ٹاپ کیا۔ اسی تو کوئی وظیفہ نہیں کیتا، اسی تو بس اینا ہی گیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ کملی والا پہ ایک بار درود پاک پڑھا ہے تو بس جو آیا لکھ کے آ گئے ہیں، اس کے بعد پرچہ پڑھایا، یعنی پیپر جو ہے وہ پکڑایا ایگزامینر کو، تو بس خلاصی، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ بس دن رات کملی والے پہ نامی کلاس میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، یہاں تک درود پاک ہی لے کر آیا ہے۔ تو انہوں نے، بچی نے کیا کیا ہے، آیت کریمہ۔ اب آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اب اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آگے سنیں ذرا۔ جس نے میٹرک میں یہ کام کر لیا تو آگے کیا ہوگا، جس سے میری طبیعت بھاری ہونے لگی اور تسبیح کے ٹوٹنے کو اشارہ سمجھ کے میں نے وظیفہ چھوڑ دیا۔ صرف چند ہی ہزار پڑھا تھا کہ تسبیح ٹوٹ گئی، اور میں نے یہ سمجھا کہ اشارہ ہو گیا کہ مزید میں نے نہیں پڑھنا، تو میں نے درمیان میں وظیفہ چھوڑ دیا۔ ایک وظیفے پڑھنے والے اور ایک گھر گھر میں رابعہ بصری، خود ہی اشارے ہو رہے ہیں، یعنی وہ چاہے وہ دھاگا گھس گیا ہو تو دھاگا گھس کے ٹوٹ گیا ہو، یہ جی اشارہ ہو گیا، یہ کام نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ والا، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ پہلے وہ آیت کریمہ پڑھنے نہیں دے رہا تھا، اب آیت کریمہ پڑھ کے بچی کو پھنسانا تھا، اس نے وظیفہ ہی توڑا دیا۔ اب تسبیح ٹوٹ گئی، اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب وظیفے کو درمیان میں توڑ دیا، پھر شرائط بھی پوری نہیں کی، اب یہی وظیفہ اس بچی کی زندگی کو اجاڑنے نہیں، برباد کرنے کے لیے کافی ہے، برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آگے کیا ہوا، پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو بالکل بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ میں ایک بہت لائق طالبہ تھی، وہ 11 سال کی تھی، تب سے میں ساری نمازیں، تہجد جو میں پڑھتی تھی، اپنی فیملی میں ایک مثال تھی۔
یہ بچی اپنا آپ بتا رہی ہے کہ میں لائق طالبہ تھی، پھر میں نمازی تھی، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتی، تہجد پڑھتی تھی، اور میں اپنی فیملی میں ایک مثال تھی۔ جب یہ عمل ٹوٹا یعنی چھوڑا، جو وظائف پڑھتے ہیں یہ چھوڑ کے یہ، پھر یہ چھوڑ کے یہ، ان کے لیے ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد نہ صرف کہ میری پڑھائی میں پستی آ گئی، یعنی پڑھائی میری اجڑ گئی، فیوچر تباہ ہو گیا، اس کے بعد مجھے یورین کا مسئلہ ہو گیا، یعنی اب مجھے بار بار پیشاب آنا شروع ہو گیا۔ میں نے ابھی بیان کیا تو اس میں نے یہ بات سمجھائی کہ اگر وظیفہ کرنے والا عامل مضبوط ہوگا تو اس کی رجت پڑے گی دوسروں کے اوپر، اگر عامل جو ہے وہ کمزور ہوگا تو اس کی رجت پڑے گی اپنے اوپر۔ تو یہ بچی نے وظیفہ کیا، تھوڑے دن کر کے چھوڑ دیا، اب اس کی رجت پڑی ہے اپنے اوپر، پڑھائی تباہ، مستقبل تباہ، صحت تباہ۔ 11-12 سال کی عمر میں میٹرک میں جب یہ ہوگی، اسے 14 سال عمر ہوگی، 15 سال عمر، 15 سال کی عمر میں اس بچی کے سفنکٹرز جو ہے وہ لوز ہو گئے ہیں۔ سفنکٹر جب لوز ہو جاتے ہیں تو آپ پیشاب کو روک نہیں سکتے، پیشاب آئے گا پیشاب نکل جائے گا، پیشاب آئے گا پیشاب نکل جائے گا۔ پیشاب کو روکنے کی جو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے وہ انسان میں ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میری معمول کی زندگی برباد ہو گئی۔ حضرت صاحب اس وقت میں اتنی اذیت میں ہوں کہ میں ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اے میری ماؤں بہنوں، شنیل دیاں رضائیاں لے کے تے لیلن دے دوپٹے لے کر وظیفے کرنے والیو، ٹی وی لانچ میں سٹار پلس دے کے وظیفے کرنے والیو، تم نے اپنی اولادوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب مجھے کوسنے دیتی ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے اتنا ہمیں بے نقاب کر دیا، کوئی پردہ نہیں رکھتے، سیدھی سناتے ہیں۔ اگر یہی بیانات ہمارے گھر والے سن لیں، ہمیں تو اس عمر میں گھر سے نکال دیں۔ بھائی گھر سے نہیں، تمہیں دنیا سے بھی نکال دیں تو تب بھی یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ جو تم نے ان کے ساتھ علمی طور پہ، لا علمی طور پہ، شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ جو تم نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، وہ تمہیں زندہ بھی قبر میں اتار دیں تو یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ تم تو قبر میں مرو گی تو ایک بار مارے کے اترو گی، تو یہ جو ہیں ہر پل مر رہے ہیں۔ یہ 15 سال کی بچی پیمپر لگاتی ہوگی، کیا اس کا حال ہوگا؟ نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، پیشاب اس کا نہیں رکتا، مجھے بتاؤ۔ اور مختلف پتہ نہیں کتنی واللہ عالم لا علاج بیماریوں میں یہ لا علاج بیماریوں کی شکار ہوگی، جس کا انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہے۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ ماؤں کی تربیت کا۔ جو مائیں کر رہی تھی آگے اولاد نے بھی وہی شروع کر دیا۔ حضرت صاحب نہ نماز پڑھ سکتی ہوں، نہ کسی کام میں مجھے کامیابی ہوتی ہے، خدا کے واسطے مجھے اس اذیت سے نکالیں، مجھے کوئی حل بتائیں، میں اپنی لا علمی کی وجہ سے ماری گئی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وظائف پڑھنے والوں، یہ ایک دن تمہارا خط میرے ہاتھ میں ہوگا، پھر ایسے تم بھیک مانگ رہے ہوگے کہ شافی کچھ کر، تو شافی تمہیں پھر کیا کہے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں دھوکے میں رکھ کے نہیں مارنا چاہتا۔ اللہ کو مناؤ۔ 5 کام جو بتائے ہیں بس، اس کے علاوہ اور چھٹا کام نہیں ہے۔ نہ یہ پیروں فقیروں کا کام ہے، نہ یہ میرا کام ہے، نہ یہ وظائف کا کام ہے۔ یہ آگ بھی تم نے لگائی ہے، بجھانی بھی تم نے ہے، کھایا بھی تم نے ہے، بچانا بھی تم نے ہے۔ نہیں باز آؤ گے حضرت صاحب، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، پھر یہ تمہارا خط آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں بس شافی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر ساری دنیا جو ہے وہ سن رہی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میرا ہی گھر کھول کے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یعنی 3 نمبر ہے۔ حضرت صاحب میں ایک سید گھرانے سے ہوں، جاگتے رہیے گا، میں ایک پہلا کیا ہے؟ سید گھرانہ۔ دوسرا کیا ہے؟ میں عالمہ ہوں۔ تلوار ہے یا چھری ہے، وہ دیکھے گی کہ یہ سید ہے، آگ ہے، چھری ہے، تلوار ہے یا کوئی بھی نقصان دینے والی چیز ہے، وہ ہمیں دیکھے گی کہ یہ سید ہے، وہ یہ دیکھے گی کہ میں عالم ہوں یا عالمہ ہوں۔ تو اللہ والو جب وظائف غلط پڑے یا شرائط کے بغیر پڑے، اب یہ خاتون کیا کہتی ہے؟ اب وہ پہلی والی بچی تو کیا کہہ رہی ہے کہ حضرت صاحب مجھے بچائیں، میرا کچھ کریں، میں لا علمی میں ماری گئی، یہ عالمہ ہو کے ماری گئی ہے۔ تو اللہ جب ہمارے علماء کا روحانی علم اتنا محدود ہوگا، ناقص ہوگا، جب ان کا اپنا حال یہ ہوگا، یہ تیرے میرے لیے کیا کریں گے؟
حضرت صاحب میں ایک سید گھرانے سے ہوں اور ایک عالمہ ہوں، میں رجت کا شکار ہو گئی ہوں. میں نے وظائف پڑھ پڑھ کے اپنی زندگی کے 40 سال برباد کر دیے ہیں. زندگی کے 40 سال میں نے برباد کر دیے ہیں. حضرت صاحب اب یہ حال ہے میرے وظائف پڑھنے کی وجہ سے کہ میرے گھر میں نہ رزق ہے اور نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے. برائے مہربانی میرا کچھ کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے حق میں دعا فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں. اب اللہ والو، اس بچی کو میں کہاں لے کر جاؤں؟ کس کے در پہ یہ جائے؟ جب یہی بچی پل صراط پہ اپنے نانا کو پکڑ کے کھڑی ہو گئی تو سارے پیر لائن حاضر ہو جائیں گے. یہ جنہوں نے مونگ پھلی بانٹی ہے نا وظائف کی صورت میں، ریوڑیاں بانٹی ہیں کہ آج اے پڑھو تو کل او پڑھو، آج یہ پڑھو تو کل وہ پڑھو. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک اگربتی والا وظیفہ بتایا. کون سا وظیفہ بتایا؟ اگربتی والا. میں نے اس کی ساری شرائط، جس طرح ہمارا طریقہ کار ہے، جتنا عوام کو بتانا ضروری ہے، باقی میں نے گول کر دیا بھائی جتنا جتنا عوام کے لیے ضروری اتنا بتایا. وہ لاکھوں لوگوں نے وہ عمل دیکھا، یہاں لوگوں نے سنا، پھر آپ لوگوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ یہ چینلز والے کیا کرتے ہیں کہ جو ویڈیو رینک کر رہی ہو یہ اس کی کاپی کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ شافعی کی بیانات یا شافعی کی ویڈیو دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، یہ ہماری فوراً جو ویڈیو رینک کر دی نہیں اس کی کاپی کر دی. انہوں نے کاپی کیسے کی؟ $95 لاکھ کا وظیفہ، $95 لاکھ کا وظیفہ. وظیفے میں ڈالر آ جائے، ایک وظیفے میں اتنی کشش ہے. ہماری ماؤں بہنوں کو رال ٹپک دی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سوئے میں کسی کی رال ٹپک دی ہے، وہ سرہانہ خراب کر دیتا ہے، تکیہ خراب کر دیتا ہے. تو وظیفہ تو ایسی چیز ہے کہ مائیں بہنیں صحیح سلامت سامنے بیٹھی ہوں، وظیفے کی بات کرو ان کی بیٹھے بیٹھے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت صاحب میں بھی کر لگا. اس کے بعد مرد ہے تھوڑے سے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو پہلے ہی وظیفہ اتنا لالچ کو ابھارتا ہے تو بیچے ڈالر پہ آتا، اور پھر وہ بھی تھوڑا نہیں پایا. $95 لاکھ کا وظیفہ. نیچے کا لگایا اصل اگربتی والا عمل. میں نے عمل کیا بتایا تھا؟ اگربتی والا، یعنی میرا ہو گیا نقلی، تو اس کے ساتھ انہوں نے لگایا اصلی اگربتی والا. جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے ہاں 2 نمبر کام کیا جاتا ہے تو جو برانڈ چل رہا ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں نیو، ٹھیک ہے نا، آگے وہی ہوتا ہے. ایسے ہی انہوں نے کیا اصل اگربتی والا عمل، اوپر لکھ دیا $95 لاکھ کا وظیفہ. امت ٹوٹ پڑی ہے، امت جو ہے وہ ٹوٹ پڑی. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے عمل بتایا تو وہ ایسے میں آپ لوگوں کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ شافی لولی کریم ہے تو چلو اس کو شافی فیئر اینڈ لولی نہیں کہتے، شافی لولی کریم کہہ لیتے ہیں. یہ عمل سبحان اللہ والا کریں. وہ ویسے ہی تھمبنیل انہوں نے بنا دیا شافی لولی کریم. تھوڑی دیر کے بعد مجھے جب وہ پبلک ہو گیا تو مجھے انہوں نے میسج کیا سوشل میڈیا والوں نے کہ حضرت صاحب انتظار کریں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ اصلی لولی شافی لولی کریم آنے والی ہے، یا نیو شافی لولی کریم آنے والی. یعنی یا وہ نیو لگائیں گے یا وہ اصلی لگائیں گے، بس کریم آئی لو، وہ آئی لو ہے. تو اللہ والو ہمارا امت کا جو ہے نا پیشواؤں کا یہ حال ہو گیا ہوا. یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ ایک بندہ نہیں مرے گا، کتنے لوگوں کو یہ لے کے مرے گا. تو جب یہ قیامت کے دن اللہ سے عدل مانگیں گے تو میں کیا دے کے اپنی جان چھڑاؤں گا؟ یا اس دنیا میں پکڑ میں آ گیا، جو ان کے ساتھ ہوگا میری اولاد کے ساتھ ہوا تو مجھے کون نکالے گا؟ ہمارے ایک ملتان کے عامل ہیں، ان کا بیٹا رجت میں پھنس گیا. ایسے ہی لوگوں کو جب کریں گے تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگا، جو کسی کا برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ تو مکافات عمل ہے. اللہ والو انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، کوئی عمل نہیں چھوڑا. دنیا بھر میں عراق، ایران، شام اور بالخصوص مصر میں، مصر کے، بنگلہ دیش کے، یعنی جادو کرنے والے جو گڑھ ہیں وہ ہیں مصر اور بنگلہ دیش. انڈیا کے وہاں جا کے جو اس کام کے ماہر تھے، پنڈت تھے، ان سے بھی مدد لی ہے، لیکن بچہ رجت سے نہیں نکلا. بچہ معذور ہے، کل بھی تھا اور آج بھی بچہ معذور ہی ہے. اور اب وہ اتنے مایوس ہوئے ہیں کہ انہوں نے عملیات کا کام ہی چھوڑ دیا ہے. یعنی ورد وظیفہ جو کام کرتے تھے وہی چھوڑ دیا ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ تو میرے ہاتھوں مرا ہے، یہ تو میرے ہاتھوں معذور ہوا ہے.
تو اللہ والوں یہی بات سمجھاتا ہوں ماؤں بہنوں کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو جو وظائف کرتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ آؤ. اگر آنا ہے تو پھر پوری شرائط کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ آؤ. یہ وظائف کی دنیا بڑی خطرناک ہے, یا یہ نہ تیری ہے نہ میری ہے, یہ کسی کی نہیں ہے, یہ دنیا اللہ کی ہے. تو جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اس دنیا سے نفع نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا نام ہے, تو اللہ کے نام سے نفع لینا ہے تو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر تیری جھولی میں خیرات پڑے گی, وگرنہ یہ تو خود وظائف پڑھتا رہے گا اور پھر یہی کہانیاں اور قصے جو ہے وہ بنتے رہیں گے. جی اگلا جو واٹس ایپ کا میسج ہے وہ یہ ہے, یعنی 3 ہو گئے, ابھی میں نے بیان کی ہیں, اب چوتھا آ جائے گا. السلام علیکم حضرت صاحب, میں دبئی سے ہوں. میں نے آپ کی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی انسپائریشن ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سدا سلامت رکھے. آپ نے صرف رجعت کے بارے میں ہی نہیں بتایا بلکہ ہمیں اسلام کے بارے میں بہت زیادہ انسپائر کیا, خصوصاً پاکستانی, کیونکہ پاکستانی قوم بہت زیادہ وظائف کرتی ہے اور رجعت میں پھنستی جا رہی ہے. آپ کے علاوہ آج تک کسی نے رجعت پر بیان نہیں کیا. اس موضوع کو بیان کر کے آپ نے امت مسلمہ کو پریشانیوں سے نکالنے کا رستہ دکھایا ہے. الحمدللہ روزانہ بے شمار لوگ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی علم کے اور وظائف کی دنیا کے بارے میں علم نہ ہونے کے باوجود وظائف اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کے یہ وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر لیتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو آگاہ کریں کہ رجعت کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, تاکہ امت مسلمہ میں اجتماعی طور پہ جس زوال کا وہ شکار ہیں اس سے نکل سکے. یہ تو الحمدللہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمارے درد کو سمجھا, یہ اپیل ہم بھی کرتے ہیں, یہ اپیل انہوں نے بھی کی ہے. اللہ والو ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ فلاں چینل دیکھو, فلاں رسالہ پڑھو, فلاں نہ دیکھو. سننے والا کیا کہے گا کہ یہ واللہ عالم لوگوں سے بدظن کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رسالہ لیں, ہمارا چینل دیکھیں. جس طرح ایک صاحب نے کہا کہ جی حضرت صاحب اس طرح کے بیانات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مطلب چلے, کسی اور کا مطلب نہ چلے. تو اب دیکھیں وہ گھر بیٹھے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے مجھے حکیم بنا لیا. بھائی میں نے پھر وضاحت کی, میں تو حکیم ہوں ہی نہیں, نہ کوئی میرا مطلب ہے, نہ کوئی میری مسجد ہے, نہ کوئی میرا مدرسہ ہے, نہ کوئی میری خانقاہ ہے, نہ کوئی میری ٹگی ہے, نہ کوئی میری بچی ہے. تو طبیعت بڑی اچھی ہے, مجھے اسپیشل بیان کرنا پڑا بھائی میرا کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسکراہٹ کے لیے کہ حضور کی امت اس وقت تکلیف میں ہے, تو چلو ہم قبول ہو جائیں, ہماری ڈیوٹی لگ گئی, اللہ نے قبول کر لیا. ہم تو یہ نوکری کر رہے ہیں, تو نہ میرا کوئی مطلب, نہ کوئی دعاخانہ, نہ کوئی پھکی, تو نہ کوئی گتھی, تو نہ کوئی ٹگی, تو نہ کوئی وچھی. تو طبیعت بڑی اچھی سکون.com. تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. تو اب میں نے مکمل اپنا تعارف جو ہے وہ کروایا, بھائی میرے بارے میں سوچ کے اپنی آخرت نہ تباہ کرو. جو 2 نیکیاں تم نے کی ہیں مجھے ہدیہ کر دیتے ہو رات کو میری غیبت کر کے. میرا کوئی سروکار نہیں ہے, نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے, میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہ میرے چینل کا کسی کے ساتھ مقابلہ ہے. ہم تو بیانات سے شروع ہوئے ہیں, وظائف دیے ہیں, وظائف دے کے امت کو اکٹھا کیا ہے, مداری لگائی ہے, ڈگڈگی بجائی ہے, وظیفے پڑھنے والوں کو اکٹھا کیا ہے. پھر ہم نے قلعہ نکالا, باندر نکالا, مرغی نکالی, پھر ہم نے مجمع جمایا ہے. مجمع جما کے اب ہم نے لائن پر ان کو لے کر آئے ہیں. اور بھائی ہم وظیفے بیچنے والے نہیں ہیں. یہ باندر, یہ قلعہ, یہ سانپ, یہ ککڑ, یہ بکری, یہ تو ڈگڈگی بجائی تھی تمہیں اکٹھا کرنے کے لیے. ہم نے تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے وظائف دیے. جب 500,000 لوگ جو ہے شافیہ سوشل میڈیا سے جڑ گئے ہیں, پھر ہم نے کھولا ہے. بھائی ہم اس کام کے لیے نہیں آئے, ہم تو تمہیں دھونے کے لیے آئے ہیں کاسٹر سوڈا ڈال کے. نہ صبح چھوڑیں گے نہ تمہیں رات چھوڑیں گے. ہمارا کام ہی تمہیں یہ ایک ذلیل کر کے تمہیں وظائف سے روکنا, کیونکہ پیار سے تم رکنے والے نہیں, تم پیار سے رکنے والے ہو. تمہارے کرتوت ننگے کر کے دکھاؤں گا. اب عورتیں کیا ہیں, ان کی اولادیں ان کے منہ پہ کہتی ہیں ہماری ماؤں نے اجاڑا ہے. خامد ہیں, اب انہوں نے سنے ہیں بیانات, ان کو پتہ چل کے ہماری بیویاں وظیفے کرتی ہیں, اب وہ لڑتے ہیں.
तो शाफी घर घर लड़ाइयां नहीं डाल रहा, घर घर नतारे करके दिखा रहा है कि इसी दुनिया में हिसाब बाग कर लो, वरना कब्र की पहली रात ही बड़ी सख्त होगी। बरज़ख की दुनिया तो बड़ी दूर की बात है। तो हमारा असल मौजू क्या है आगे। अब तीसरे स्टेप पे अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 साल में यानी कमोबेश 10 महीनों में पहुंच गए हैं कि पहले हम लेकर आए हैं वज़ाइफ, फिर हम लेकर आए हैं रजत के वज़ाइफ ना करो, इनके ये नुकसान होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा तीसरा मरहला जो है काम का वो ये है कि उम्मत को ये साबित करके दलाइल के साथ, इल्मी और अकली दलाइल के साथ ये साबित करके देना, समझाना, बात दिल में उतारना कि ये वक्त वज़ाइफ का नहीं है। असल हमारी मेहनत का मैदान ये है। जब अल्लाह इस मेहनत इस मंजर पे भी हमें कामयाब कर देगा, फिर इंशाल्लाह शाफी का वही काम है जो आज से 1 साल पहले था कि इस्लाही बयानात करना। हमारी तो पीरी मुरीदी है, जो आया है हमने उसकी इस्लाह करनी, हमने वजीफे तो नहीं देने हैं। ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, फिर शाफी दिया तो डंडा होना है, तो फिर वही काम होना है। ये तो हमने सिर्फ आपको इकट्ठा करने के लिए किया है कि अगर आते ही मैं डंडा उठा लेता तो मुझे कौन सुनता। पहले पोला पोला करके तो बुलाया है, आज तो मेरे को वजीफा आएगा, आज आ बन जो। फिर आप जब करीब हो गए ना, इन्होंने करीब होकर शाफी को बोला क्या कहा, शाफी वज़ाइफ के समंदर से 2 वजीफे करने दे, मस्त माहौल में मुझे जीने दे। मैंने कहा आजो। जब ये प्यार के साथ आ गए हैं, अब ये हमारे बयान सुन सुन के गर्विदा हो गए हैं, अब इनको पता भी चल गया शाफी से कोई पर्दा नहीं है। अब ये ना जा सकते हैं चैनल छोड़ के और ना ये सुने बगैर रह सकते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अब इनकी इस्लाह करें। तो मैंने क्या कहा कि हमारा तीसरा मरला क्या है कि उम्मत को यह साबित करके देना कि यह दौर वज़ाइफ का नहीं। इसलिए बार बार अब बयानात में मैं हल्का हल्का टच दे रहा हूं, हल्की हल्की टो दे रहा हूं कि भाई अब जो पहला मरला रजत वो उम्मत को समझ आ गया। अब लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझाने वाले हैं। अब मेरे बच्चे काम करेंगे, मुरीदैन काम करेंगे, बेटियां काम करेंगी, माएँ काम करेंगी, और हम किस पे काम करेंगे, ये साबित करेंगे कि ये दौर ही वज़ाइफ का नहीं, इस दौर में वजीफे ही 2 चलेंगे। ए अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह का और दुरूद पाक का, उसके दलाइल देना मेरे ज़िम्मे है। रजत को अल्लाह ने समझा दिया है तो ये समझाना तो मसला ही कोई नहीं इंशाअल्लाह। ये समझाना तो मसला, तो अल्लाह बोले ये दर्द जिन्होंने लिखा है दुबई से, यही हमारा दर्द है। तमाम लोगों से मेरी भी ये अपील है कि अपने अपने मकाम पे जिनको हमारी फिक्र समझ आ गई है वो डट के शाफी बन के काम करें, और ताकि हम अगले मरले पे काम करें। और असल हमारा पीरों का काम क्या है, इस्लाही बयानात। ये भी इस्लाह के हैं, लेकिन हम तसव्वुफ पे बात करें, रूहानियत पे बात करें, मनाज़िल पे बात करें, जिक्र अज़कार पे बात करें, जो हमारे मौज़ूआत जुमेरात को होते हैं। इन मौज़ूआत के ऊपर हम अपनी तवानाइयां सरफ मजीद ना करें, हम आगे को चलें। इन पे अब आप काम करो, अपने इलाके में काम करो। पहले अपना घर साफ करो, अपनी खानदान को साफ करो, अपने अहले इलाका को साफ करो, फिर जहां बैठो वहां कमली वाले का जिक्र करो, ताकि लोगों के दिलों में हजूर का प्यार पैदा हो, और उनको दुरूद पाक पे लगाओ, और एक तस्बीह रात सोने से पहले इस्तग़फ़ार की। ठीक होगा, 4 हो गए, 5वां आगे जी। हजरत साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके बयानात सुनती हूँ जिससे मुझे मालूम हुआ कि वज़ाइफ की रज्जत से इंसान कैसे बर्बाद होता है। माजरत ये वो पहले हो चुका था। अब अगला है जी 5वां। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, आपने दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाज़त अता फरमाई। दुरूद शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली पैदा की है जिसे मैं अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकती। ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून है, और तो और मेरा दिल करता है कि अल्लाह ताला से बातें करूं, जिससे मेरा दिल सुकून में रहता है। मेरी जिंदगी में दुरूद शरीफ, दुरूद खिजरी ने कमाल कर दिया है। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको मजीद रंग लगाए। हम भी उम्मत को ये बात समझा रहे हैं कि दुरूद पाक पढ़ते जाओगे तो समझते जाओगे। रात सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करो, बकिया 5 नमाजें पढ़ो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, अपनी आंखों की हिफाजत करो। तुम चलते फिरते धरती के ऊपर अल्लाह के वली हो। इस दौर में कोई वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं है जी। अगला नंबर। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, 6 महीने पहले हमें कुछ मुश्किलात पेश आई और हमें महसूस हुआ कि हमारे पे किसी ने जादू किया है। तो हमने वैसे ही YouTube चैनल से एक वजीफा देखा और कर लिया। इसमें था कि पानी पढ़कर 7 दिन घर में छिड़काव करना था। 2 दिन के बाद जब घर में छिड़काव करने लगी तो पानी काला निकला।
اس وجہ سے ہم نے کسی سے روحانی پتہ کرایا، انہوں نے بولا کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، ہم اس کی کاٹ کریں گے۔ انہوں نے کاٹ کر دی اور کہا کہ میں آپ کو تعویذات بھیجوں گا، جو تعویذات 2 مہینے پہلے کوریئر کے ذریعے ہمارے گھر آئے تھے، جن میں کچھ تعویذات ہم نے پہنے بھی، جسم پہ بھی باندھے، جلائے بھی اور گھر میں دھونی بھی دی، اور ابھی بھی کچھ تعویذات ہمارے گھر میں ہیں، یعنی نیلا، پیلا، چٹا، کالا، لٹکانے والا، دبانے والا، جلانے والا، پلانے والا، سارا سودا گھر آ گیا۔ لیکن خوش نصیبی یہ ہے ہماری کہ یہ سب کچھ کرتے ہی ہمیں آپ کی ویڈیوز مل گئی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت معلومات ملی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں آج کے بعد یہ عمل نہیں کرنا، جب کسی کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج کے بعد ہم نے یہ عمل نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو بتایا وہ خضری عمل شروع کر دیا، درود پاک پڑھتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، تعویذات تعویذات کے آنے سے پہلے جب اس نے کاٹ کر دی تھی اور آپ کا بتایا وہ خضری عمل میں کر رہی تھی، تب سب کچھ ٹھیک تھا اور ٹھیک ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان تعویذات کے آنے کے بعد، کیونکہ ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم نے استعمال نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اب کچھ زیادہ ہی شیطانیت ہمارے گھر میں محسوس ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کچھ پھر سے ہوا ہے۔ رہنمائی کیجئے کہ ان تعویذات کا کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا خضری عمل دوبارہ شروع کیا ہے، اور ایک دن سوچ رہی تھی کہ یہ تعویذات ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، تو میرا دل شدید گھبرانے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ہم نے تعویذات والا عمل نہیں کیا۔ اللہ والو دیکھیں، میں یہ بات بارہا سمجھاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کسی عامل نے ایک بار قدم رکھ دیا، یا عامل کے بھیجے ہوئے تعویذات کسی طرح بھی آپ کے گھر میں پہنچ گئے، پھر اللہ ہی نکالے تو یہ نکلے۔ دیکھیں، یہ ان کے ٹوٹے پھوٹے فکرے تھے، میں اس کا جو لب لباب مفہوم ہے وہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ ان کے گھر میں کچھ معاملات خراب ہوئے، یعنی گھر میں کوئی پریشانیاں، مشکلات آئیں، انہوں نے یوٹیوب چینل سے دیکھ کے کچھ وظائف شروع کر دیے۔ جب وظائف کیے، اس کے اپنی نشانیاں ظاہر ہوئیں، انہوں نے کسی عامل کے سامنے ان نشانیوں کو بیان کیا۔ انہوں نے پھر کہانی ان کو فٹ کی کہ آپ کے اوپر جادو ہے، ہم اس کی کیا کریں گے، کاٹ کریں گے۔ انہوں نے کاٹ کے نام پہ تعویذات بھیج دیے۔ ادھر ہماری ویڈیو مل گئی، خضری عمل کرنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، استغفار شروع کر دیا، حالات بہتر ہو گئے، تعویذات آ گئے۔ تعویذات ظاہر بات انہوں نے اپنا اثر دکھانا تھا، جب ان کالے جادو کے تعویذات جو تھے انہوں نے اثر دکھایا تو دوبارہ گھر میں وہی لڑائی جھگڑے، وہ چیزیں شروع ہو گئی۔ تو اللہ والے جنہوں نے یہ منگوائے ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا، ان تعویذات کو آپ نے خضری عمل پہلے پڑھ کے اپنے بائیں ہاتھ میں شاپر لے کے اس کے اندر ڈال کے ان تعویذات کو جو ہے یا نقش جو دیے ہوئے ہیں یا جو چیزیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں، اس کو بہتے ہوئے پانی کے اندر بہا دیں۔ ان کو نہ تو دبانا ہے اور نہ ان کو جلانا ہے۔ جلائیں گے تو خود جل جائیں گے، دبائیں گے تو جب تک یہ گلتے نہیں ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ پانی میں بہا دیں گے یہ جلدی گل جائیں گے اور آپ کی جان انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، عمل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو موکلین یا شیاطین یا جنات جن کو باندھا ہوتا ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے وہی کام کرنے جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، خضری عمل ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز خضری عمل کے ساتھ یعنی ہزار کے ساتھ سارا دن درود پاک پڑھیں۔ ایک تصویر رات سونے سے پہلے استغفار کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، رزق حلال کماؤ۔ خضری عمل والے پانی کے ساتھ آپ سب لوگ گھر والے نہائیں، خضری عمل پئیں اور خضری عمل کا پانی جو ہے سارے گھر میں چھڑکیں۔ انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے تمام شیطانی اثرات سے گھر پاک ہو جائے گا۔ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے اور اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور کریں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں ملائکہ آ جاتے ہیں وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جادو نہیں رہے گا۔